کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ علامہ اقبال نے جب ایک بڑا کمپریہنسو ریسرچ تھیسس پبلش کروایا جس کا مقصد اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کو اور اس کے سیلنٹ فیچرز کو ہائی لائٹ کرنا تھا، تو اس کا آغاز موریلٹی سے کیا، یعنی دو چیزوں کو اکٹھا رکھا ہے، ایک ہے موریلٹی اور ایک ہے پولیٹکس، یعنی پولیٹیکل تھاٹ مورل تھاٹ کے بغیر ادھوری ہے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مورل پریپریشن کے بغیر پولیٹیکل آئیڈیلز کبھی بھی میٹیریلائز نہیں ہو سکتے، کبھی بھی آپ ان کو اچیو نہیں کر سکتے۔ یہ خیال استو محال استو جنو کہ اگر آپ موریلٹی کو الگ کر کے پولیٹیکل آئیڈیلز تک پہنچنا چاہیں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال نے اپریل 1909 میں اپنی چھپنے والی اس تحریر کے اندر سب سے پہلے جو اخلاقی مزاج ہے اسلام کا، اسلامک سوسائٹی کا، اس کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے جو پولیٹیکل میٹرز ہیں ان کو بیان کیا، پولیٹیکل تھاٹ جو ہے اس کو بیان کیا۔ جب ہم علامہ اقبال کی پولیٹیکل تھاٹ کو سمجھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عبوری سا خاکہ جو بنتا ہے علامہ اقبال کی پولیٹیکل تھاٹ کا، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو 3 حصوں میں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے علامہ کے پولیٹیکل آئیڈیاز، جو سیاسی ہمارا جو سیاسی نظام تھا یا سیاسی فکر تھی اس وقت تک متداول، اس کے بارے میں علامہ کے کمنٹس کیا ہیں، ایک تو یہ ہے ایک حصہ۔ اگلا حصہ یہ کہ علامہ کی اپنی پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے کہ جس پولیٹیکل تھاٹ کی علامہ بات کر رہے ہیں اس کو میٹیریلائز کرنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے، اس کو عملی شکل میں ڈھالنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سٹرکچر یا پولیٹیکل تھاٹ کا جو نمونہ، جو پیٹرن، جو ڈیٹیلز علامہ کے وقت تک موجود تھی، ان کو علامہ نے کیسے دیکھا ہے، تو اس میں سب سے پہلے میں اسی تحریر پہ آؤں گا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اپریل 1909 میں دی آبزرور لاہور میں چھپنے والی علامہ اقبال کی تحریر، ان کا ایک ریسرچ آرٹیکل اسلام ایز مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، اور یہ علامہ کا جو مقالہ تھا یہ بعد میں پھر اور بھی کئی علمی جرائد میں شائع ہوا، اس کو ریپیٹ کیا گیا، اس کو بار بار شائع کیا گیا، لیکن سب سے پہلے یہ اپریل 1909 میں ہمیں چھپا ہوا ملتا ہے۔ اس میں جب علامہ ڈسکس کرتے ہیں پولیٹیکل معاملات کو اور اسلام کی پولیٹیکل تھاٹ کو، تو سب سے پہلے یہ بات بتاتے ہیں کہ اسلام ایک قوم اور ایک ملت ہے۔ بطور قوم اور بطور ایک ملت کے اسلام کو آپ، اور اسلامی جو مسلم کمیونٹی ہے اس کو آپ علاقائی، نسلی، لسانی، جغرافیائی، یعنی اس طرح کی امتیازات اور اس طرح کی تقسیموں میں منقسم نہیں کر سکتے، تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو آپ ایک وحدت کے طور پہ آپ نے دیکھنا ہے۔ چاہے وہ کہیں کے بھی بسنے والے مسلمان ہیں، دنیا کے کسی بھی خطے کے مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ایک کمیونٹی ہیں، وہ ایک وحدت ہیں، ان کو آپ نے ایک بطور وحدت کے لینا ہے۔ اچھا، یہیں پر علامہ اس بات کی طرف آتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انڈین مسلمز یا ایشین مسلمز یا عربین مسلمز یا ایرانین مسلمز، تو علامہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرا کنٹرڈکٹری ٹرم ہے، یعنی مسلم از مسلم، اس کو آپ 2 آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ جو ہے بیان نہیں کر سکتے، اس کی ایک ہی شناخت ہے، لہٰذا اس کو آپ بطور ایک یونیورسل ملہ کا جو فرد ہے اس کے طور پہ آپ نے اس کو پہچاننا ہے، لینا ہے۔ لہٰذا یہ اپنی ماہیت میں جو اسپیشو ٹیمپورل آئیڈینٹیٹیز ہیں، جو زمانی مکانی تحدیدات ہیں، زمانی مکانی شناختیں، ان سے یہ بالا تر ہے، اس کو آپ زمانی مکانی شناختوں کے اندر مقید نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں لیکن جب آپ اس کو منظم کرنا چاہیں گے تو کوئی نہ کوئی تو اس کا ایک مرکز مخصوص درکار ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو میٹیریل اور فزیکل اس کا پیوٹ، کوئی اس کا سینٹر ہوگا، کوئی اس کا نیوکلیس ہوگا، وہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں وہ بیت الحرم ہے۔ بیت الحرم ملت اسلامیہ کا مرکز مخصوص ہے۔ اچھا، اس کی بڑی ڈیٹیل سے علامہ نے بیان کی ہیں، اور بہت ہی ایک منظم انداز سے اور مضبوط انداز سے اس کی تفصیلات ہمیں اسرار خودی میں ملتی ہیں، رموز بے خودی میں ملتی ہیں، جہاں علامہ نے ملت اسلامیہ کے مزاج کو اور ملت اسلامیہ کی ترکیبی کو بیان کیا ہے، وہاں مرکز مخصوص بیت الحرم کو قرار دے کے بیت الحرم کی اہمیت اور بیت الحرم کی تہذیبی جو مرکزیت ہے اس کو بیان کیا اور بتایا کہ کس طرح سے ملت اسلامیہ اپنی حیات اجتماعی جو ہے اور اپنی مرکزیت اور اپنی وحدت جو ہے وہ بیت الحرم سے کشید کرتی ہے، اور بیت الحرم کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے کس طرح وہ جسد واحد کے طور پہ ایگزسٹ کرتی رہی ہے اور ایگزسٹ کرتی رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد
جو چیز اس کے، بلکہ میں اس میں ایک آدھ جملہ ضرور یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا جو علامہ بیان کر رہے ہیں اپنے اس مضمون کے اندر. اچھا جی، میں یہ علامہ کا یہ جو مضمون ہے کئی جگہ چھپا ہوا ہے. یہ کتاب ہے اسپیچز رائٹنگز اینڈ اسٹیٹمنٹس آف اقبال، لطیف احمد شیروانی کی، اقبال آدمی پاکستان سے چھپی ہوئی ہے. اس میں بھی یہ تحریر موجود ہے. اور اس کے علاوہ ایک کتاب اقبال آدمی پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، اسلام کا اخلاقی اور سیاسی نصب العین، پروفیسر خالدہ جمیل ناصر کی. اس میں بھی اس کتاب، اس تحریر کا، علامہ کے اس مقالے کا ٹیکسٹ بھی دیا ہوا ہے، اس کا ترجمہ دیا ہوا ہے، اس کے حواشی و تعلیقات دیے ہوئے ہیں، اس کی تاریخی اور عصری اہمیت کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اس کے بنیادی تھیمز کو ڈسکس کیا ہوا ہے، اور اس کی جتنی اس کے اصطلاحات ہیں ان کی توضیح و تشریح ہے. اور علامہ اقبال کے بقیہ سیاسی، نثری اور جو شعری افکار ہیں ان کے تناظر میں بھی یہ علامہ کا یہ جو تحریر ہے، یہ مقالہ ہے، اس کے جو میجر تھیمز ہیں ان کو ایلیبوریٹ کیا ہوا ہے. اس میں سے میں صفحہ نمبر جو 14 ہے، اس کے انگریزی متن کا حصہ جو ہے، وہاں سے میں یہ پڑھنا چاہوں گا. علامہ یہ فرما رہے ہیں، when therefore it is said that the interests of Islam are superior to those of the Muslims, it is meant that the interests of the individual as a unit are subordinate to the interests of the community as an external symbol of the Islamic principle. فرماتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا جو مفاد ہے وہ مسلمان کے مفاد سے سپیریئر ہے، اس پر فائق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم کمیونٹی جو ہے اس کا اجتماعی مفاد مسلمان کے انفرادی مفاد پر فائق ہے. اور یہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ہے بطور ایک اجتماع کے، بطور ایک اجتماعی وحدت کے، وہ ایک اسلامک پرنسپل کو ڈیمانسٹریٹ کرتی ہے. وہ اسلامک پرنسپل کا ایک سمبل ہے، ایکسٹرنل سمبل ہے. دس از دی اونلی پرنسپل which limits the liberty of the individual who is otherwise absolutely free. فرماتے ہیں اسلام نے فرد کو مکمل آزادی دی ہے، اپنی قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے، اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے آزادی دی ہے. اس پر اگر کوئی پابندی ہے تو صرف یہ پابندی ہے کہ اس کے مفاد کو، اس کے انڈیویجول انٹرسٹ کو کمیونٹی کے، مسلم کمیونٹی کے انٹرسٹ کے ماتحت رکھنا ہوگا. اس کے علاوہ اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے. The best form of government for such a community would be democracy. اور ایسی کمیونٹی کے لیے جو بہترین طرز حکومت ہے وہ جمہوریت ہے. The ideal or which is to let man develop all the possibilities of his nature by allowing him as much as freedom is possible. فرما رہے ہیں کہ یہ کیوں جمہوریت اس کے لیے سب سے بہتر نظام حکومت ہے؟ کیونکہ یہ جمہوری نظام ہی ایسا نظام ہے جس کے اندر ایک فرد کے جو انفرادی پوٹینشیلز ہیں اس کو امکانات اور اپرچونٹیز ملتی ہیں ٹو فلورش، آگے نشو و نما پانے کے، آگے بڑھنے کے، اور اس کے جو ذاتی انفرادی استعدادیں ہیں، انفرادی پوٹینشیلز ہیں، وہ ترقی پا سکتے ہیں، وہ نشو و نما پا سکتے ہیں جس طرز حکومت کے اندر وہ جمہوری طرز حکومت ہے، وہ ڈیموکریسی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اس تحریر کے اندر علامہ نے اویلیبل جو اپریٹس ہے گورننس کا، اس میں جس کی طرف اشارہ کیا ہے وہ ڈیموکریسی ہے. پھر ملت اسلامیہ کی وحدت کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کے بعد ملت اسلامیہ کے وجود اور اس کے تشخص اور شناخت کے لیے زمانی مکانی حدود کی نفی کی ہے، اس کے لیے مادی تحدیدات کی نفی کی ہے. اور یہ ساری باتیں علامہ کب کر رہے ہیں؟ 1909 کے اندر کر رہے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ جو جمہوری نظام ہوگا، آگے تفصیل ہے جس کا میں صرف خلاصہ عرض کرتا ہوں، یہ جو جمہوری نظام ہوگا اس میں خلیفہ اور عوام دونوں برابر ہیں، یعنی قانون کے سامنے سب برابر ہیں. اگر سپیریئرٹی ہے تو وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ تقوی کی وجہ سے ہے. آپ ذرا غور کریں اس آیہ مبارکہ کے اندر، کتنا بڑا ایک سیاسی نقطہ ہے اس آیہ مبارکہ کے اندر. کیوں علامہ نے ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کر کے بیان کر دیا؟ یعنی ایک یہ بات کہ اسلام کی جو جمہوریت ہے اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ کنگ کین ڈو نو رانگ، یا کوئی بھی جو سپر آرڈینیٹ ہے گورننگ اپریٹس کے اندر، گورننگ سسٹم کے اندر، وہ خطا سے بالاتر ہے، وہ قانون کی گرفت سے بالاتر ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. عوام اور حکمران دونوں برابر ہوں گے.
اور اگر سپیریئرٹی ہے تو اس مساوات کے اصول کو رد کر کے نہیں ہے بلکہ تقوی کی بنیاد پہ ہے. اچھا جب تقوی کی بنیاد پہ سپیریئرٹی ہے یعنی مسلم سوسائٹی میں متقی ہی سپیریئر ہوگا تو یاد رکھیں کوئی متقی مساوات کے اصول کو وائلیٹ کر کے متقی نہیں بن سکتا. یعنی متقی پہلے مساوات کے اصول پہ قائم ہوگا, وہ اپنی زندگی سے مساوات کے اصولوں کو لاگو کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. وہ دعویٰ نہیں کرے گا اپنی سپیریئرٹی کا. حضرت عمر فاروق کو دیکھیں, حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں, حضرت عثمان غنی سیدنا علی مرتضیٰ کو دیکھیں, ان کی زندگیاں کتنے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں جو دنیا میں جو ورلڈ ایتھکس ہے, دنیا یونیورسل موریلٹی ہے, اس کے اندر ہمیں وہ مثالیں ہم ان کو بطور مثال کے پیش کر سکتے ہیں. اسلام اور مذہب سے بالاتر ہو کے میں بالکل انسانی سطح پہ ایک بات کر رہا ہوں کہ خلفائے راشدین کی زندگی کی ان مثالوں کو مساوات کے تصور کو الابوریٹ کرنے کے لیے بطور مثال پیش کی جا سکتی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ متقی کا سپیریئر ہونا اور قانون کے سامنے سب کا برابر ہونا یہ دو متضاد یا باہم متناقض تصورات نہیں ہیں, بلکہ یہ ایک دوسرے کو الابوریٹ کرنے والے, ایک دوسرے کی ایکسٹینشن کو بیان کرنے والے تصورات ہیں. تو علامہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جمہوری نظام ہے یہ انفارچونیٹ ہے کہ ہماری تاریخ میں جمہوری نظام جو ہے وہ صرف کتنا عرصہ تک قائم رہا ہے جی, فرما رہے ہیں وہ صرف 30 سال تک جمہوریت قائم رہی ہے. ظاہر علامہ کا اشارہ خلافت راشدہ کی طرف ہے کہ خلافت راشدہ کے اندر جو حقیقی جمہوری نظام موجود تھا وہ 30 سال تک ہمارے پاس ایک آئیڈیل زمانہ موجود ہے, خلفائے راشدین کا زمانہ, جہاں ہم اسلام کے جمہوری اقتدار کو, جمہوری حکومت کو, جمہوری طرز حکمرانی کو عملاً روح بکار دیکھتے ہیں, روح بامر دیکھتے ہیں, اور اس کے اندر کس طرح قانون کی حکمرانی تھی. اور دو چیزیں جو پوری خلافت راشدہ میں ہمارے سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں, نمبر ایک اقتدار اعلیٰ اللہ کی ذات کے پاس ہے, اللہ کے پاس اقتدار اعلیٰ ہے, اور دوسرا قانون کے سامنے سب برابر ہیں, قانون کے سامنے کسی کو بھی ایگزمپشن نہیں ہے. لیکن علامہ کہتے ہیں کہ یہ انفارچونیٹ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے, اس کے بہت سے نقصانات ہوئے. اب 2-3 کی طرف علامہ اشارہ بھی کر رہے ہیں. پہلا نقصان تو یہ ہوا کہ دنیا کو جمہوریت اسلام نے سکھانی تھی لیکن وہ منصب ہم سے چھن گیا. پھر دنیا کو جمہوریت ویسٹ نے سکھائی ہے, اور اسپیشل برطانیہ کا علامہ نے اس تھیسس میں ذکر بھی کیا اپنے اس مقالے کے اندر کہ کس طرح برطانیہ نے جہاں جہاں ان کا اقتدار پہنچا وہاں جمہوری اقدار بھی ان کے ذریعے سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پہنچی, اور لوگوں کے اندر ایک جمہوری شعور بھی پیدا ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جمہوری شعور مسلم سویلائزیشن کی طرف سے انسانیت کو جاتا, لیکن جب ہم نے خلافت راشدہ کے بعد خلافت راشدہ کے دیے ہوئے حقیقی جمہوری نظام کے بجائے, حقیقی خلافت کے نظام کے بجائے ملوکیت پہ اکتفا کر لیا تو پھر وہ منصب ہم سے چھن گیا. اور دوسری بات کیا ہوئی, قانون کے سامنے برابری کا مطلب کیا تھا, اس سے آپ کو وحدت کی حقیقی احساس میسر آتی ہے. آپ طبقوں میں نہیں بٹتے, آپ فرقوں میں نہیں بٹتے, لیکن انفارچونیٹلی اس کے بالکل برعکس ہوا کہ ملت اسلامیہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کلاسز میں بڑھتی چلی گئی, فرقوں میں بڑھتی چلی گئی, طبقوں میں بڑھتی چلی گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, بلکہ یہاں تک علامہ اسی مقالے میں لکھتے ہیں کہ ہندو کے ذات پات کے نظام کو بھی ہم نے شرما دیا, یعنی وہ بھی شرما گیا ہماری تقسیم کو, تقسیم در تقسیم کو دیکھ کے. مذہبی حوالے سے الگ تقسیم, علاقائی حوالے سے الگ تقسیم, لسانی حوالے سے الگ تقسیم, نسلی حوالے سے, خاندانی تفاخر کے حوالے سے الگ تقسیم, یعنی جس علاقے میں جو تقسیم جس طرح کی انسانیت کی ممکن تھی ہم نے سب کو ٹیک اپ کرتے چلے گئے ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. جو ہماری بنیادی جو شناخت تھی, جس پہ ہم کھڑے تھے توحید و رسالت, اس کے ہی خلاف تھا یہ سارا کچھ, تو ہم نے اس کے خلاف طرز عمل اختیار کیا. تو پھر اس کے اوپر ہمیں سزا تو ملنی تھی, تاریخ کے کٹہرے میں ہم نے کھڑا ہونا تھا, اس کے لیے ہم نے پھر اس کے خمیازے کو جو ہے بھگتنا تھا, اور وہ پھر ملت اسلامیہ نے تاریخ کے مختلف ادوار کے اندر اس کی سزا پائی. اب یہ جو ذات پات کے نظام کا معاملہ ہے, اچھا اس طرف جو علامہ اشارہ کرتے ہیں, یا میں علامہ کا اسی مقالے سے دی اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل سے ہی یہ پڑھنا چاہوں گا. علامہ فرماتے ہیں فائٹ ناٹ دیر از نو وہابیز, شیعاز, سنیز ایٹسیٹرا 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 ان اسلام. اسلام میں اس طرح کی تفریق نہ کریں آپ. اب بڑا کلاسیکل جملہ علامہ لکھتے ہیں, فائٹ ناٹ فار دا انٹرپریٹیشن آف دا ٹروتھ وین دا ٹروتھ اٹ سیلف از ان ڈینجر. جب سچ
خود خطرے میں ہے تو اس سچ کی تعبیر کے اوپر جگر کے دوسرے اپنے آپ کو تقسیم نہ کریں. آپ یہ تو سوچیں کہ جس سچ کو تعبیر کی بنیاد پہ آپ اختلاف پیدا کر کے جس سچ کی تعبیر کی بنیاد پہ آپ اختلاف پیدا کر کے ایک دوسرے کو تقسیم کر رہے ہیں، وہ سچ خود خطرات سے دوچار ہے. تو پہلے تو اس کے دفاع کے لیے آپ کو کچھ کرنا چاہیے تھا. اس کا یہی راستہ تھا کہ آپ متحد ہوتے، آپ ایک وحدت کے اندر ہو کے جست واحد بن کے اس سچ کو بچاتے. تو آپ اس سچ کو بچانے کے بجائے اس سچ پہ اپنی تعبیر کو بچانے کے لیے اصل سچ جو تھا، اصل جو حقیقت تھی، اصل جو ٹروتھ تھی، اس کو خطرات سے دوچار کر دیا. آگے فرماتے ہیں اٹ از فولش ٹو کمپلین آف اسٹمبلنگ وین یو واک ان دی ڈارکنیس آف نائٹ. اگر آپ خود رات کی تاریکی میں آگے چل رہے ہوں، سفر کر رہے ہوں، اور پھر آپ کو جگہ جگہ ٹھوکریں لگیں، تو پھر ٹھوکروں پہ شکایت کرنے سے بڑی بیوقوفانہ حرکت کوئی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ نے اندھیرے میں سفر کرنے کو اختیار کر کے اپنے لیے ٹھوکروں کے امکانات خود پیدا کیے ہیں، اور اسلام کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. تو یہ جو علامہ کا نقطہ نظر ہے اس کے حوالے سے، مسلم کمیونٹی کے حوالے سے، کہ ہمیں ان تفریقات سے، ان تفرقہ بازیوں سے نکلنا. یہ کب ہم نکلیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو قانون کے سامنے مساوات کے اصول پہ لے کے آئیں گے. اور جب قانون کے سامنے مساوات کے اصول کو عملاً لاگو کر لیا جائے تو ناظرین پھر جو پرسنل وشز ہیں نا وہ پیچھے رہ جاتی ہیں. پھر صرف قانون اور قانون کے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ ہدف بنتے ہیں، وہ مقصد بنتے ہیں. جب وہ مقصد ہوں تو پھر انسان کبھی بھی جو اجتماعی کاز ہے اس کو، اور جو آپ کا اجتماعی آئیڈیل ہے اس کو قربان نہیں کرتا. اس کے ماتحت رکھتا ہے انسان اپنے ذاتی مقاصد کو. کاش کہ ہم علامہ کی فکر کے اس پہلو کو سمجھ سکیں. اور بڑی امپورٹنٹ بات جس کی طرف میں دوبارہ اشارہ کرنا چاہوں گا، یہ ساری باتیں علامہ 1909 میں کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں 1938 میں، جس پہ اب آگے چل کے ہم بات کریں گے، 1938 میں جو علامہ کی تحریر چھپی تھی اسلام اور مسلم قومیت، مسئلہ قومیت، 9 مارچ 1938 کو حسین احمد مدنی کے ساتھ ہونے والا ایک جو ان کا علمی مکالمہ تھا، اس کے جواب میں جو تحریر ان کی چھپی تھی روزنامہ احسان لاہور کے اندر، اس میں جو باتیں علامہ نے کہی ہیں وہ انہی باتوں کا تسلسل ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ علامہ کی فکری جو کلیئرٹی ہے وہ فرام ویری بگننگ کتنی میچیور ہے. یعنی انہیں اپنے سیاسی افکار پہ فرام ویری بگننگ کتنا شرح صدر حاصل ہے، جس پہ وہ آخر تک وہ چیز ان کی ایک تسلسل کے ساتھ چلتی چلی جاتی ہے. تو اس سے یہ جو مفروض ہے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ خدا نہ خواستہ علامہ کی تھاٹ کے اندر اور علامہ کی فکر کے اندر جو ہے وہ تضادات ہیں. کوئی تضاد ہو تو کم از کم یہاں تو نظر آئے. جو باتیں علامہ 1909 میں کہہ رہے ہیں وہی باتیں 1938 میں زیادہ واضحیت کے ساتھ، ایک بہتر استدلال کے ساتھ، ایک جامع قرآنی استشہاد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو یہ تو علامہ اقبال کی جو فکری عظمت ہے اس کو ہمارے سامنے لے کے آتا ہے. ایک دوسری تعریف جس کا میں مختصر سا اشارہ کر سکوں گا وہ ہے دی پولیٹیکل تھاٹ پولیٹیکل تھاٹ ان اسلام. اچھا، یہ علامہ کا بہت ہی جامع مقالہ ہے جو 1908 میں سوشیالوجیکل ریویو لندن میں شائع ہوا. یہ بھی جو ہم بات کر رہے ہیں علامہ کی سیاسی فکر کو سمجھنے کے لیے، اس کا جو پہلا فیز ہے، پہلا حصہ ہے، یعنی پہلے سے موجود مسلم سیاسی فکر کے بارے میں علامہ کی رائے کیا ہے، اس پہ علامہ کے کمنٹس کیا ہیں، اس کے بارے میں علامہ کی کرٹیک کیا ہے. علامہ کا یہ مقالہ بھی اسی پہلو کو ایڈریس کرتا ہے. اور اس میں علامہ اقبال نے جو پوری مسلم پولیٹیکل تھاٹ ہے اس کا ایک بڑا جامع جائزہ لیا ہے. جو امہ کی فکر کیا ہے، اچھا اس کے اندر خوارج کا نقطہ نظر کیا تھا، دوسرے جو مکاتب فکر سامنے آتے رہے ان کا نقطہ نظر کیا ہے، تشیع کا اور تسنن کا جو سیاسی فکر کا اختلاف اور فرق ہے وہ کیا ہے، اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں، خلافت راشدہ کس طرح قائم ہوئی، خلافت راشدہ کس طرح چلی، اور بعد میں کس طرح مختلف جو اسٹیٹ فنکشنریز تھے وہ اسٹیبلش ہوئے، کس طرح وہ کام کرتے رہے، اور آگے چل کر کے اس کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں آگے بڑھیں، اور آج وہ جو پولیٹیکل تھاٹ کی لیگیسی ہے اس کی ہمارے لیے سگنیفیکینس اور امپلیکیشنز کیا ہیں، اور آج ہم اس سے کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. ان ساری باتوں کو علامہ نے اپنے اس بہت ہی جامع مقالے میں بیان کیا. لیکن میں ایک نقطے کی طرف یہاں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا، وہ ہے کہ یہ ایک بڑی معروف بات ہے کہ جناب، یعنی معروف ہمارے یہاں اس طرح اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ملوکیت کا زمانہ ہے. اور خود علامہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد ہم ملوکیت کے سپرد ہو گئے تھے.
اور جیسا کہ پچھلی جو ابھی جس مضمون کا ذکر ہوا اسلام ایز مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل، اس میں بھی علامہ نے یہ بات کہی ہے کہ جمہوریت صرف 30 سال تک ہمارے پاس آئیڈیل شکل میں موجود رہی ہے. لیکن اب علامہ کا جو ایک زاویہ نگاہ ہے، رجائی زاویہ نگاہ، چیزوں کو پازیٹیو انداز سے دیکھنے کا، وہ آپ کو یہاں بھی نظر آتا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح علامہ کہتے ہیں کہ یہ اکثر زمانہ ہمارا اگرچہ ملوکیت میں گزرا ہے، لیکن یہ ملوکیت ایبسولوٹ مونارکی نہیں تھی، یہ الیکٹیو مونارکی تھی. یہ کیا تھی؟ یہ انتخابی بادشاہت تھی. یعنی بادشاہ ہوتے تھے، لیکن وہ بادشاہ بھی بالکل مطلق العنان بادشاہ نہیں ہوتے تھے، جس طرح کہ پہلے زمانے میں مطلق العنان بادشاہ آ کے تخت پہ قابض ہو جاتے تھے اور تاج و تخت کے مالک اور وارث بن جاتے تھے. بلکہ ان بادشاہوں کو بھی منصب اقتدار پر فائز کرنے کے لیے ایک محدود سطح پر مشاورت کا عمل ضرور ہوتا تھا. یعنی یہ مونارکی تھی، لیکن یہ الیکٹیو مونارکی تھی. لیکن قطعاً بھی یہ کوئی آئیڈیل سچویشن علامہ اس کو نہیں کہہ رہے. صاف ظاہر ہے علامہ یہی توقع کر رہے ہیں کہ جو کمی ہم سے ہوئی، جو کوتاہی ہوئی کہ ہم اسلام کی حقیقی جمہوری روح کو آگے کیری آن نہیں کر سکے. جیسے بانگ درا میں علامہ نے فرمایا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ظہور ہے، مگر باقی ابھی شان جمالی کا ظہور. کہ جو شان جمالی ہے، جو ویلیوز کی طاقت ہے، جو موریلٹی کی طاقت ہے، جو پبلک ول کے ساتھ وجود میں آنے والے سیاسی نظام کی طاقت ہے، یہ اسلام دنیا کو نہیں کما کو دکھا سکا جو اس کے پاس تھا. فرماتے ہیں وہ ابھی ہم نے دکھانا ہے دنیا کو، دنیا کے سامنے اس کا اظہار کرنا ہے. وہ شان جمال جو ہے وہ ہم نے آگے ڈیمانسٹریٹ کرنی ہے دنیا کو. دنیا کی طرف سے ہمارے اوپر ایک قرض بھی ہے اور انسانیت کی ہمارے پاس ایک امانت بھی ہے جو ہم نے اس کو لوٹانی ہے، جس کو علامہ نے آگے چل کے ٹائٹل دیا ہے اسپرچل ڈیموکریسی کا. اور ہم آگے چل کے انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بھی بات کرتے ہیں.